تو فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ریپبلک ڈے پر ایک چھوٹی سی اسپیچ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اساتذہ کرام اور معزز حاضرین، آج 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے۔ دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ، قانون کی آواز ہے یوم جمہوریہ۔ حضرات سامعین، 26 جنوری در حقیقت خوابوں کی تعبیر کا دن ہے اور یوم احتساب بھی ہے، یعنی ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہندوستان کن خوابوں کی تعبیر تھا اور وہ خواب کس حد تک پورے ہوئے تاکہ وہ مقاصد ہماری نظروں کے قریب رہیں، جن مقاصد کے پیش نظر ہمارے اکابرین نے بے شمار قربانیاں دیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور خون جگر سے گلستان ہند کی آبیاری کی، کیونکہ احساس منزل بے بسی کا جمود توڑتا ہے اور حرکت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ سامعین کرام، یوم جمہوریہ ایک قومی دن ہے جسے پورے ملک میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، کیونکہ آج ہی کے دن یعنی 26 جنوری 1950 کو آزاد ہندوستان کے آئین کے نفاذ عمل میں آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا، اسی لیے آج کے دن کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ سامعین، دستور ہند میں ہمارے ملک کو ایک سیکولر اسٹیٹ کہا گیا ہے، یعنی یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا اور تمام مذاہب کا احترام ضروری ہوگا اور مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا اور ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہریت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے۔ ہر شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی مذہب کا اختیار حاصل ہے، اسی لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک مشترکہ بڑی خوبصورت گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دے رہے تھے اور ملک ترقی کر رہا تھا۔ لیکن وطن عزیز کو نہ جانے کس کی نظر بد لگ گئی کہ ہر طرف بد امنی اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں قومی یکجہتی راس نہیں آتی اور ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کر دینا چاہتے ہیں اور گنگا جمنی تہذیب کو تار تار کر دینا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے اور آئین کے تحفظ کے لیے ہمیں متحد ہو کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ ایک بار پھر سے ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔